ذرا دیکھو تو صحیح، آپ میں سے ہر بندے کو غزوہ بدر کا پتہ ہے، ابتدائی کتب کے اندر موجود ہے، ہر جگہ پہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھ لیجئے تعداد کو، دیکھ لیجئے سامان کو، دیکھ لیجئے ادھر سے بس 313 ہے لیکن ادھر سے 1000 ہے، ادھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھتے ہیں تو صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 زرے ہیں، صرف اتنا ساز و سامان ہے، لیکن ادھر دیکھ لیجئے کفار کو دیکھ لیجئے 1000 کا لشکر ہے، 100 گھوڑے ہیں، 700 اونٹ ہیں، کثیر آلات ہیں، سامان ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عالم یہ کہ روزے کے عالم میں ہے، یہ سارا کچھ ہے، کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ صرف کھجور سے سحری کی ہوئی ہے، پچھلے دن صرف پانی کے ساتھ افطاری کی ہوئی ہے۔ اس حالت میں بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جذبات آسمانوں پہ پہنچتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ ان کی یہ تھی، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اللہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ کہ ان کے پاس تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ دیکھ لیجئے جذبات، دیکھیے اگلی بات سنیے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نیکیوں میں کیسے سبقت کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا عالم تھا، یہ ذہن میں رکھیے۔ جب ماں باپ نیک ہوں تو پھر اولاد بھی نیک ہوتی ہے، ماں باپ تہجد گزار ہوں، نماز کی پابندی کرنے والے ہوں تو صبح و شام بچے بھی سجدے کے عالم میں مصلی پہ سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوڑی وال تم میں دی ہوندی عصر ہوندا وچ بیاں، کوڑی وال تم میں دی ہوندی عصر ہوندا وچ بیاں، جیڑے کم ماں دے ہوندے اوہی کر دیاں دھیاں۔ سنیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اگر یہ جذبہ تھا، حضرت سعد یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم سمندر میں کود جائیں گے، پیچھے کوئی نہیں رہے گا، تو بچوں کو حالی سنیے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر چھوٹی تھی، عمر چھوٹی تھی، ڈر رہے تھے کہ کہیں مجھے ہو سکتا ہے غزوے میں جانے کی اجازت نہ ملے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے چچا نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ بھلے ہے یہ چھوٹا لیکن اس کا جذبہ بڑا ہے، انہو رامن، یا رسول اللہ یہ بہت بڑا تیر انداز ہے، مہربانی کیجئے آپ اسے اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا رافع بن خدیج کو میرے سامنے لے آؤ، اور حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، چونکہ عمر بھی چھوٹی تھی اور میرا قد بھی چھوٹا تھا، ڈر رہا تھا کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے منع نہ کر دیں بچہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے اس بچے کا انداز کیسا تھا سنیے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، کہتے ہیں جعلتو اتطاولو وعلی خفان لی، مفہوم عرض کروں تو کہتے ہیں میں نے موزے پہن رکھے تھے، جوتے کی وجہ سے تو بندہ کچھ اونچا ہو جاتا ہے، تھے موزے کی وجہ سے تو قد بڑا نہیں ہوتا، لیکن میں ایڑیاں اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ کچھ زیادہ لگوں۔ اگلا جذبہ سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسرار پہ ہی نہیں اجازت دے دی۔ اب حضرت سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر بھی چھوٹی تھی، جب ان کی عمر چھوٹی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ خود کہتے ہیں انی اخاف ان یرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویستصغرنی فیردنی وانا احب الخروج لعل اللہ یرزقنی بالشہادہ۔ حضرت سامرہ کہتے ہیں میری عمر چھوٹی تھی، 17 سال کا میں تھا، میں نے ڈر رہا تھا، حضور سے چھپ رہا تھا، کیوں؟ کہیں حضور مجھے دیکھیں اور میرے بچپن کی وجہ سے مجھے منع نہ کر دیں۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے رافع کو اجازت دی ہے، رافع چھوٹا ہے تو مجھے بھی اجازت دیجیے، اور یا رسول اللہ آپ میری رافع کے ساتھ کشتی کروا لیں، یہاں میدان لگا لیں، اگر میں رافع سے جیت جاؤں تو میں بھی تو طاقتور ہوں، پھر مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ اور ہوا، پھر تاریخ نے دیکھا، اس آسمان نے بھی دیکھا، اس زمین نے بھی دیکھا، ان دونوں کی آپس میں کشتی ہوتی ہے۔ حضرت سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسرع سامرۃ رافعا، حضرت سامرہ رافع سے جیت جاتے ہیں، رسول اللہ انہیں بھی اجازت دے دیتے ہیں۔
اور میں آپ کو یہی بتاؤں غزوہ بدر میں 14 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شہید ہوتے ہیں. سب سے کم عمر جو شہید ہونے والا ہے 17 سال کی عمر میں حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ جب جذبات ایسے ہوتے ہیں نا, جب خلوص ایسا ہوتا ہے, پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندے کتنے ہیں, ان کے مقابلے میں کتنے لوگ کھڑے ہیں, اس کی طاقت کتنی ہے. نہ جب خلوص ہوتا ہے, اللہ کی ذات میں بھروسہ ہو, تو پھر یہ ذہن میں رکھیے, پھر بندہ ایک بھی ہو تو وہ لاکھوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. صادر بھروسہ اس کو اللہ کی ذات میں ہو. لیکن یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے, وہاں تو عام بندے کی بات ہے, یہاں تو حضور کے غلام ہیں, صحابہ ہیں, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مقبول ہو جائے تو تم اپنے ایمان کو ایسا بناؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. اور یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے. ادھر صحابہ کے جذبات کا یہ عالم ہے, ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی, اللہم حفا فحملہم, اللہم انہم عرا فاکسہم, اللہم انہم جیا فشبہم. اے اللہ یہ تیرے غلام, یہ تیری رضا کے لیے, یہ تیرے بندے میرے حکم کو مانتے ہوئے, تیرے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے, بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ, ان میں یا اللہ کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جن کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے, یا اللہ تو ان کو لباس عطا کر دینا. یا اللہ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو کئی دن سے بھوکے ہیں, پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا, لیکن پھر بھی ہیلا بہانا نہیں کیا. یا اللہ یہ آگے جا رہے ہیں, فقسہم, یا اللہ تو فشبہم, یا اللہ ان کو تو پیٹ بھر کے کھلا دینا. پھر اے لوگوں سنیے, اللہ رب العزت تو کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر ایک بندے کی دعا کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی کی دعا کا کیا عالم ہوگا. سنیے حدیث مبارک میں یہ لفظ موجود ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی اور ساتھ یہ جملہ بولا, اللہم ھذی قریش قد اقبلت بخیلہا وفخرہا. یا اللہ یہ جو قریش ہے, قریش مکہ ہیں, کفار مکہ, یہ تو تکبر کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ تو غرور کے ساتھ آ رہے ہیں, انہیں تو اپنے حالات پہ غرور اور گھمنڈ ہے, انہیں تو اپنی سواریوں پہ بھروسہ ہے, انہیں تو اپنے سارے سامان پہ تکبر اور غرور ہے. یا اللہ ہم تو تیری ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں, ہم تو عاجز تیرے بندے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے, جتنی اللہ کو عاجزی پسند ہے ایسی کوئی چیز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. یا اللہ ہمیں تکبر اور غرور نہیں, یہ میں تیرے بندے تو یہ تو عاجزی کو لے کے آ رہے ہیں. یا اللہ تیری بارگاہ عالیہ میں دعا ہے, تحادک و تکذب رسولک, یہ کفار, یہ قریش مکہ, یہ تیرے دشمن بن چکے ہیں, تیرے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں. فنصرک الذی وعدنی, یا اللہ بس تو وہ مدد عطا فرما دے جس کا تو نے میرے سے وعدہ کیا ہے. اور قرآن کہتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی بالکل بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں پھر کیا ہوا, اللہ رب العزت نے ففتح اللہ یوم بدر فانقلبوا حین انقلبوا ما منہم رجل الا قد رجع بجمل او بجملین. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی, یا اللہ یہ پیدل چل رہے ہیں, ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں. فرمایا اللہ نے بدر کے موقع پہ مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی. جب مسلمان واپس لوٹ رہے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس اونٹ موجود نہ ہو. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی.